بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ کے ذیل میں سلسلہ گفتگو اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، اور میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ دین اسلام ہماری زندگی اور حیات کے لیے اللہ کا بنایا ہوا وہ قانون ہے جس کے مطابق ہم سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بات علی الاعلان کہی گئی ہے کہ اگر کسی کی زندگی قانون اسلام کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہت اہمیت ہے دین کی، اور اسی کے ساتھ جو اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے دین فہمی، یعنی فہم دین، دین کو سمجھنا، دین کے دائرے کو سمجھنا، اہمیت کو سمجھنا، دین میں موجود اہم اور مہم باتوں کو سمجھنا، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مذہب ایک اچھی زندگی دینے کے لیے ہے، دین ایک کامیاب زندگی دینے کے لیے ہے، ایسی زندگی جو دنیا میں بھی انسان کو کمال اور بلندیاں عطا کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ دین اس لیے اللہ نے بھیجا تاکہ انسان کامل میں تبدیل ہو جائے، جہاں وہ مظہر صفات پروردگار بن جائے۔ انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، اور اشرفیت تبھی ثابت ہوگی جب یہ کائنات کی تمام مخلوقات پر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لائق بن جائے، وگرنہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے کوئی انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو جائے گا۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم چونکہ دو پیروں پہ چلتے ہیں اس لیے اشرف المخلوقات ہیں، کیونکہ ہم بولنا جانتے ہیں اس لیے اشرف المخلوقات ہیں، چونکہ ہماری شکل انسانوں جیسی ہے اس لیے اشرف المخلوقات ہیں۔ نہیں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، مگر ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، اسے اشرف المخلوقات بننا ہے۔ یعنی انسان کے وجود میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچا سکے، وگرنہ بیٹھے بٹھائے ہر آدمی اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو بات اور واضح ہوگی۔ سامنے کے لفظ ہیں، اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، ثقیل بات نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر وہ چیز جس کے اوپر لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہو، جو بھی کچھ اللہ نے خلق کیا ہے وہ سب مخلوقات، اور ان سب میں جو سب سے افضل ہے وہ انسان۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں کہ بیٹھے بٹھائے ساری چیزوں سے افضل ہے، ساری مخلوقات سے ہم افضل ہیں، ہمارا ضمیر خود گواہی دے گا کہ نہیں، بیٹھے بٹھائے تو ہم ہر چیز سے افضل نہیں ہیں، کیونکہ مخلوقات میں ایک ذرے سے لے کر ملائکہ تک سب مخلوق، زمین مخلوق ہے، سمندر مخلوق ہے، دریا مخلوق ہے، پہاڑ مخلوق ہے، چاند ستارے مخلوق ہیں، سورج چاند مخلوق ہے، افلاک مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، ملائکہ مخلوق ہے۔ تو کیا ایک آدمی بس اس لیے کہ یہ انسان کی شکل کا ہے ان ساری چیزوں سے اشرف ہو جائے گا بیٹھے بٹھائے؟ کہ نہیں، ہر کوئی اشرف نہیں ہے۔
اگر اشرف ہوتا ہر انسان تو قرآن، وہی قرآن جو اشرف المخلوقات کی ڈگری دے رہا ہے، وہی انہی انسانوں میں سے زیادہ تر انسانوں کے لیے آیت کریمہ میں یہ لفظ استعمال نہ کر رہا ہوتا۔ جہاں بتایا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی قرآن میں ایک آیت کہتی ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ اس لیے جہنم کا ایندھن ہے کہ ہم نے انہیں عقل دی ہے مگر وہ سوچتے نہیں۔ توجہ فرمان، ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں عقل دی ہے مگر وہ سمجھتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ کون؟ بڑی تعداد کا شمار ہے اس میں۔ ہم نے انہیں جہنم کا ایندھن بنایا ہے، عقل دی ہے سوچتے نہیں، آنکھیں دی ہے دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں۔ تو جب بڑی تعداد جہنم کا ایندھن ہے اس وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آنکھ دی ہے مگر دیکھتے نہیں، یہ ظاہری اندھے ہیں۔ کان دیے ہیں سنتے نہیں، یہ ایسے بہرے۔ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ وہ طبقہ جو قرآن کے ظاہری معنی میں الجھا رہتا ہے، اگر یہ معنی ہو کہ دیکھتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں زیادہ انسان آپ کو بہرے اور اندھے دکھائی دیتے۔ اگر ظاہری معنی مراد ہوتے دیکھتے نہیں تو زیادہ تر اندھے ہوتے انسان، لیکن زیادہ تر انسان اندھے تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ تعداد کے لیے کہا ہے وہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے، ظاہری سننا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ حق کو دیکھتے ہیں مگر حق کے راستے پہ چلتے نہیں، صداقت کی بات سنتے ہیں مگر سچائیوں کو مانتے نہیں۔ اب اسی طبقے کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہ مان کے اتراتا پھرے۔ قرآن کہہ رہا ہے اسی طبقے کے بارے میں جو ایسا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم کالانعام، اشرف المخلوقات کے چکر میں نہ رہے، یہ تو جانوروں کی مانند ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپائے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں زیادہ انسان جہنم کا ایندھن ہے، سنتے ہیں مانتے نہیں، دیکھتے ہیں تسلیم نہیں کرتے، عقل ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم کالانعام، اب یہ چاہے دو پیروں پہ چلتا ہو یا سیدھا کھڑا ہوتا ہو یا زبان درازی کرتا ہو، مگر یہ چوپائے کی مانند ہے۔ ہم کالانعام، قرآن کہہ رہا ہے یہ تو چوپایوں کی مانند ہے۔ نہیں، قرآن نے ایک قدم آگے رکھ کے کہا بل ہم اضل، یہ انسان جب گرنے پہ آتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ کبھی کبھی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ ذرا سا پانی آج پلوائیے گا صاحب۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اشرف المخلوقات انسان بیٹھے بٹھائے نہیں ہے، ہاں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پروان چڑھائے اور اس بلندی تک لے آئے جہاں یہ اشرفیت اپنی ثابت کر سکے۔ اب اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اشرفیت کی منزل پر آیا یا نہیں، تو اس کے لیے پیمانے ہیں۔
میں پہلے یہ بتا دوں، اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ یہ بھی دنیا کی دیگر مخلوقات کی طرح زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ کر زندگی گزار کے چلا جائے۔ انسان کو اس لیے نہیں بنایا، انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ ترقی کر کے کمال کی اس منزل پہ آ جائے جہاں صفات الہیہ کا مظہر بن جائے۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، جوانوں کے۔ حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ کا وہ کلام ہے جو نازل اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، انبیاء، اولیاء، مرسلین پر نازل اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، مگر قرآن کا جز نہیں ہے، پارٹ آف قرآن نہیں ہے۔ ایک کلام اللہ کا وہ ہے جو قرآن ہے، ایک کلام وہ ہے جو پارٹ آف قرآن نہیں ہے، نازل اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں، حدیث قدسی۔ اب اللہ انسان کو کہاں لانا چاہتا ہے؟ کس لیے بنایا تھا اس نے انسان کو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کہاں لانا چاہتا ہوں، سن لے واضح لفظوں میں، عبدی اتینی، میرے بندے میری اطاعت کر۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے میرے بندے میری اطاعت کر۔ اطاعت یعنی یہی بندگی، فرما برداری، عبادت پروردگار، جو اس نے واجب کیا ہے اسے انجام دے، جس سے رکنے کو کہا ہے اس سے رک جا۔ عبدی اتینی، میرے بندے میری اطاعت کر، حتی اجعلک مسلی، بہت بڑی بات ہے اس روایت میں، اے میرے بندے میری اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے صفات ممکنہ میں اپنے جیسا بنا دوں۔ اپنے جیسا مثلی ہے، مثلی نہیں ہے، ہم اردو میں مجبور ہیں یہ ترجمہ کرنے پر، اپنے جیسا، مگر مثلی اور مثلی میں فرق ہے۔ مثل کہتے ہیں سیم ٹو سیم کو، جو چیز دوسری کے بالکل بے نہیں ایک جیسی ہو، مگر لفظ مثلی نہیں ہے، مثلی ہے، یعنی ایسا جس میں دوسری چیز کی جھلک نظر آئے۔ انسان کوئی بھی ہو، کتنی بھی ترقی کر لے، اللہ کا مثل نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ قدیم بالذات ہے، سب مخلوق ہیں، وہ ابدی و ازلی ہے، سب مخلوق ہیں، تو کوئی مثل تو ہو نہیں سکتا، مثل ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی ممکنہ صفات کا مظہر بن سکتا ہے۔ کہاں تک لانا چاہتا ہے اللہ؟ میں تجھے صفات ممکنہ میں اپنا آئینہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا مظہر بنانا چاہتا ہوں، تجھے اتنا اٹھانا چاہتا ہوں اس خاک سے کہ جیسے میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بس تو بھی کہے ہو جا تو وہ ہو جا۔ انا اقول لشیء کن فیکون، جیسے میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، فانت تقول لشیء کن فیکون، بس تو بھی کہے ہو جا تو ہو جائے۔ اللہ ہر انسان کو اتنی بلندی پہ لانا چاہتا ہے۔ یہ سارا دین، مذہب، شریعت، اس میں سختیاں، ہر چیز اس لیے ہے کہ انسان اس منزل پہ آئے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ عام طور پہ ہم نے ایک غلطی یہ کی کہ ہم نے سارے دین کو جنت اور جہنم کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں دین پہ عمل بس اس لیے کرنا چاہیے کہ آدمی جنت میں جا سکے، اور اس لیے تاکہ جہنم سے بچ سکے۔ اللہ چونکہ انسانوں کے مزاج سے واقف ہے، اس لیے اس نے بھی قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ یہ سچ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ بشیر یعنی جنت کی بشارت دینے والے، نذیر یعنی عذاب جہنم سے ڈرانے والے۔
انبیاء کی یہ صفت بیان کی ہے. یعنی اللہ نے جنت و جہنم کو خلق کیا ہے، مگر عبادتوں کا اصل ہدف صرف جنت و جہنم نہیں ہے. مگر ہماری اکثریت یہی مان کے چلتی ہے. ساری ضرورت صرف جنت و جہنم نہیں ہے، اس سے بڑی چیز ہے. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ انجام دیتے ہو اس میں نیت بس ثواب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری نیت رضائے پروردگار ہونا چاہیے. عمل اس لیے نہ کرو کہ بس جنت مل جائے، عمل اس لیے کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کہیں گے اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا فرق پڑتا ہے. ایک ہے نظریہ ثواب کہ جو کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. ایک نظریہ یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے جس نے مجھے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے. دونوں نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ جو کام صرف ثواب کی نیت سے کیا جائے گا، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ہے عمل سے میری ضرورت کا رشتہ. ارے نہیں توجہ فرما رہے ہم. یعنی جو کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں نا. یہ ہے عمل سے میری ضرورت کا رشتہ. مجھے جنت مل جائے، برکتیں مل جائیں، نعمتیں مل جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، یہ ہے عمل سے میری ضرورت کا رشتہ. اور جب عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو یہاں میری ضرورت کا رشتہ نہیں ہے، حق بندگی کی ادائیگی کا رشتہ ہے. آپ کے درمیان تو یہ بات ضائع نہیں جا سکتی. یہ ہے حق بندگی کی ادائیگی کا رشتہ. یعنی میرے رب کچھ نہ ہو مگر بس تو راضی ہو جائے، کیونکہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو مجھے بنانے والا ہے. بے مانگے اس نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہے جس کی قدر و منزلت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کی اہمیت کا ہم اندازہ نہیں. وہ کریم کے لائق سجدہ نہیں ہے جس نے ہمارے لیے اس وقت سے انتظام کیا ہو جب ہمیں کچھ خبر نہ تھی، جب ہمارے ہاتھوں میں اپنے دودھ میں استعمال ہونے والے چمچ کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی. تب اس نے ہماری ماں کو ہمارے لیے ایسا مہربان بنایا کہ جو ہماری ہر ضرورت پر تڑپ جاتی ہے. اس نے ہمیں اعضائے بدن بے مانگے دیے. اس کی کس نعمت کا انسان ادا کر سکتا ہے حق؟ کسی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کتنے قیمتی ہے یہ سارے اعضائے بدنی آرگنز جو ہمارے پاس ہیں. اس کا پتہ تب چلتا ہے جب خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی ایک میں ذرہ برابر خرابی آ جائے. ہارٹ صحیح کام کرنا چھوڑ دے، برین میں کوئی خرابی آ جائے، کڈنی وغیرہ، تب ہم لاکھوں روپے اپنے ہاتھ پر لیے پھرتے ہیں. جتنی دولت ہے سب لگانے کو تیار ہیں، چاہتے ہیں کہ جیسا ملا تھا ویسا ہی ہو جائے، مگر اپنا سب کچھ دے کر بھی وہ حالت نصیب نہیں ہوتی جو اس نے بن مانگے دی تھی. غور فرمائے، وہ کریم پروردگار اس نے بے مانگے جتنا کلین ہارڈ ہمیں دیا تھا، جتنا صاف ستھرا ذہن ہمیں دیا تھا، وہ حالت کروڑوں خرچ کر کے بھی دوبارہ حاصل نہیں ہوتی. تو کیا وہ لائق سجدہ نہیں؟ اور ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ ولایت اس ذات گرامی سے ہے جس نے اپنے پورے افتخار بندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے ادا کیے. ہمارا زاویہ عبادت وہ ہونا چاہیے جو مولا کا ہے. تنہا کائنات میں ایک ذات ہے علی ابن ابی طالب کی، جس نے کہا میرے پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی ہے نہ جہنم
جہنم کے ڈر سے کی ہے، بلکہ اس لیے کی ہے کہ تو لائق عبادت ہے، تو لائق ہے۔ مطلب اگر جنت و جہنم کا سرے سے کوئی وجود بھی نہ ہوتا تب بھی علی اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے، کیونکہ جنت کی لالچ میں علی کا رشتہ عبادت سے ضرورت کا رشتہ نہیں ہے، حق بندگی کی ادائیگی کا رشتہ ہے۔ تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تیری بندگی کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تیرے آگے سر جھکایا جائے۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس میں حضرت نے اس نظریے کی وضاحت کر دی ہے عبادت کے بارے میں پورا کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی عبادت جنت کی چاہت میں ہوتی ہے ان کی عبادت تاجروں کے جیسی عبادت ہے۔ یعنی تاجر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کاروبار پھیلاتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، 10 میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے سب؟ تاکہ اسے پروفٹ حاصل ہو، فائدہ ہو۔ فائدہ ہونا بند ہو جائے تو کاروبار خود بند کر دیتا ہے نا۔ تو جن کی عبادت جنت کی چاہت میں ہے ان کی عبادت تاجروں کے جیسی ہے۔ بزنس مین تبھی تک کام کرتا ہے جب تک اسے بزنس میں پروفٹ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا جس کی عبادت جنت کی چاہت میں ہے اس کی عبادت یہاں لگاؤ وہاں پاؤ، اور جن کی عبادت جہنم کے ڈر سے ہے ان کی عبادت غلاموں کے جیسی عبادت ہے۔ ایک غلام ایک نوکر اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کا آرڈر نہیں مانے گا تو وہ کھال ادھیڑ دے گا۔ علی کی شان عبادت نہ تو تاجرانہ ہے نہ غلامانہ، علی کی شان عبادت آزاد مردوں کی شان عبادت ہے۔ نہ تو خوف جہنم نہ شوق جنت۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اگر کوئی انسان جنت کے لیے عبادت کرے گا تو اس نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ دے گا، اور جو گنہگار ہیں ان سے جہنم کا وعدہ کیا ہے وہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ مگر انسان کی خلقت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ یہ جنت و جہنم تک محدود رہ جائے، مقصد یہ ہے کہ اس بلندی پہ آئے جہاں رب اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ذرا سا غور فرمائیں، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے انسان کو بنایا کہ یہ ترقی کر کے ویسا بنے جیسا اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اس کی صفات کا مظہر بن جائے۔ یہ جو ہم جنت و جہنم کو لے کے چلتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہدف جنت و جہنم نہیں ہے۔ انسان کی خلقت کا ہدف جنت و جہنم نہیں ہے، ہدف ہے ویسا بننا جیسا رب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے، آج تعلیم کا زمانہ، ایجوکیشن کا دور ہے آج کل، سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ہر آدمی کو اپنے بچے کی پڑھائی کی فکر ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ تعلیم زیور ہے، تعلیم انسان کو بلند کرتی ہے، تعلیم سماج میں عزت دلاتی ہے۔ اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوگا انسان تو یوں ہی بے وقت زندگی گزارے گا۔ اور آج کل تو یوں بھی ایجوکیشن میں کمپٹیشن کا دور ہے۔ آج ایک ماں جب صبح اپنے بچے کو اسکول بھیجنا چاہیے تو یہ تو ہر کوئی اپنے گھر میں روز دیکھ سکتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ موسم چاہے کیسا بھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، اور ان دنوں صبح بھی بڑی سویرے ہو جاتی ہے۔ مثلاً اسکول 8 بجے کا ہے تو ماں 6:30 یا 7 بجے بچے کو بستر سے اٹھا دیتی ہے۔ ہر ماں اٹھاتی ہے یا نہیں؟ ٹفن تیار کرنا ہے، ناشتہ کرانا ہے، ڈریس پہنانا ہے، پھر اسکول بس آئے گی 7 بجے، بیٹھنا ہے، جانا ہے۔ ماں چونکہ تعلیم کی اہمیت کو جانتی ہے کہ پڑھے گا تو سماج کا بڑا انسان بنے گا،
نہیں پڑھے گا تو ٹھوکریں کھائے گا. لیکن آج یہ بچہ تعلیم کی اہمیت کو خود نہیں جانتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماں اپنے بچے کو جب صبح اٹھاتی ہے، بھائی ماں سے زیادہ مہربان تو نہیں ہو سکتا کوئی بچے کے لیے. جب یہ ماں صبح صبح اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اور بھائی بچہ ہی تو ہے، جب بڑوں کا بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا سردی کی ٹھنڈ میں، تو وہ تو بچہ ہے. 3 سال کا بچہ تو نرسری میں ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے. ننھا سا بچہ بستر چھوڑنا نہیں چاہتا، ماں زبردستی اٹھاتی ہے. ماں سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اپنے بچے کا یہ آرام نہیں چاہتی ہے، چاہتی ہے مگر جانتی ہے کہ اٹھے گا تو بڑا انسان بنے گا. ماں کی نظر میں ہے. اور بچہ تو بچہ ایسا، جنت و جہنم میں بشیر و نذیر کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں. اب یہ بچہ اگر صبح صبح اٹھنے میں آنا کہانی کرتا ہے تو ہم ہر روز اپنے گھروں میں یہ تماشا دیکھتے ہیں. بچہ اٹھ نہیں، مجھے نہیں اٹھنا، مجھے نہیں جانا، ادھر کو کروٹ بدلتا ہے، ادھر کو کروٹ بدلتا ہے. ماں ادھر سے اٹھاتی ہے، ادھر بیٹا اٹھ جاؤ میرے، مگر یہ بچہ میں نہیں جاتا، مجھے نہیں اٹھتا. تو آپ دیکھتے ہیں ماں کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے میرے بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا. اچھا بڑے دن سے آپ کہہ رہے تھے فلاں ٹوائے کھلونا منگانے کو، آج منگا کے دیں گے. شوق جنت خوف جہنم. بیٹا بڑے دن سے کہہ رہے تھے سائیکل دلانا، دلائیں گے بیٹا، اٹھو. آج لالی پاپ منگا کے دیں گے، اٹھو. اب یہ بچہ جو اب تک نہیں بستر چھوڑ رہا تھا، ٹوئے سائیکل یا لالی پاپ کے لالچ میں اڑ جاتا ہے، چلو مجھے دلائیں گی. اور اگر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، ارے ہوتا ہوگا سائیکل، مجھے نہیں، میں نہیں جاتا. اب اگر یہ اس چاہت میں نہیں اٹھتا تو اسی ماں کا لہجہ اب سخت ہو جاتا ہے. اچھا نہیں اٹھ رہا، بلاتے ہیں تمہارے پاپا کو، کہتی ہوں آ رہے ڈنڈا لے کر، کھال ادھیڑیں گے تمہاری. تو اب تک جو چیز کے لالچ میں نہیں اٹھا تھا، اب خدائی کے ڈر سے اٹھ جاتا ہے. یہ ماں نہ تو ابھی لالی پاپ دینا چاہتی ہے، نہ ہی کھال ادھیڑنا چاہتی ہے. یہ تو بس یہ چاہتی ہے یہ اس راستے پہ جائے گا. چاہے چیز کے لالچ میں اٹھے، چاہے مار کے ڈر سے اٹھے، اس راستے پہ جائے جو ترقی کا راستہ ہے. اللہ نے بھی ہمیں جنت اور جہنم کے لیے نہیں بنایا، صرف جنت اس لیے رکھی چاہو تو جنت کی چاہت میں، چاہے جہنم کے ڈر سے عبادت کے راستے پہ آؤ. اسے اللہ نے اس لیے رکھا ہے چاہے جنت کی لالچ میں صحیح، چاہے جہنم کے ڈر سے صحیح، مگر عبادت کے راستے پہ آؤ. کیونکہ یہی راستہ ہے جو تمہیں بلندیوں کی طرف لے جائے گا. یہی تمہیں ویسا بنانے والا ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خلق کیا ہے. اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر ہے. اب ہم بیٹھے بٹھائے اس زور میں مبتلا نہ ہو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات بننے کے لیے ضرورت ہے کہ مشق کریں. دیکھیے ماں جو کہہ رہی ہے صبح صبح، وہ اپنے وعدے میں سچی ہو یا نہ ہو، آپ کے اسکول جانے کے بعد چاہے بھول جائے، یہ ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنے وعدے کو نہ بھولتا ہے نہیں وعدہ خلافی کرتا. اس نے اگر کہا ہے جنت دے گے تو دے گا، مگر ہدف صرف جنت و جہنم نہیں، ہدف ہے
انسان کو بڑا انسان بنا جہاں اپنی اشرفیت کو ثابت کر سکتے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ ہم کس طرح اس بات کو تولے ناپیں کہ ہم اشرفیت کی کس منزل میں ہیں. ایک نسخہ، ایک بات آپ کے سامنے تھوڑا میں کوشش کروں گا کہ ذہنوں تک پہنچ جائے. نہ پہنچ پائے تو یہ میرے بیان کا قصور ہوگا، آپ کی فہم کا قصور نہیں ہوگا، چونکہ بڑی ذرا سی دقیق بات ہے. توجہ اسی لیے چاہتا ہوں دھیان سے ذرا سنیے گا. ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ سمجھے کہ وہ اشرفیت کے درجے میں کتنی بلندی تک آیا ہے، تو ایک قانون ہے اللہ کا، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے. دنیاوی قانون نہیں، دنیا میں تو دنیا کے بنائے ہوئے قانون ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ افضل کو حاکم بناتا ہے، مفضول کو محکوم بناتا ہے. یعنی جو برتر ہے، افضل ہے، وہ حاکم بنے گا، اور جو کمتر ہے وہ اس کے حکم کے تحت رہے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. وہ افضل کو حاکم بناتا ہے، مفضول کو محکوم بناتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا نہیں، ہوتا ہے. یہاں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے IPS بن کے آپ غلامی کرتے ہیں اس انگوٹھا چھاپ ممبر آف پارلیمنٹ کی، جو آپ کے مقابلے میں 2 لفظ پڑھنا نہیں جانتا. یہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ ملک بھر میں بھرے پڑے ہیں، مگر دیش وہ چلا رہا ہے جس کی ڈگری کی کوئی خبر ہی نہیں. سارے پڑھے لکھوں کے سر پہ مسلط وہ ہے جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. تو یہ دنیا میں ہوتا ہے، ہو رہا ہے. اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو افضل ہے وہ حاکم ہوگا، جو مفضول ہے وہ محکوم ہوگا. الٹا نہیں ہو سکتا. تو مخلوقات ہے ساری چیزیں. اب یہ دیکھتے جاؤ کہ کس چیز کے مقابلے میں تمہارے وجود کا فائدہ اس کائنات کو زیادہ ہے. جس چیز کے مقابل میں ہمارے وجود کا فائدہ زیادہ ثابت ہو جائے ہم اس سے افضل ہیں، اور جس سے ہمارا فائدہ کمتر ہو ہم اس سے افضل نہیں ہیں. بات بہت دقیق ہے، جہاں تک وضاحت کا امکان ہے کر دوں گا. سمندر، پہاڑ، سورج، چاند سب مخلوق ہے. یہ دیکھتے جائیے کہ سمندر کا اس دنیا میں کتنا فائدہ ہے. سمندر کا اس دنیا میں کتنا فائدہ ہے. اہل زمین کو جس دن میرا وجود اس کائنات کے لیے سمندر سے زیادہ فائدے مند ہو جائے اس دن میں سمندر سے افضل بیٹھے بٹھائے نہیں. جس دن میرے وجود کا فائدہ اس کائنات کے لیے پہاڑوں سے زیادہ ثابت ہو جائے اس دن میں پہاڑ سے افضل. جس دن میرے وجود کا فائدہ اس کائنات میں چاند سے زیادہ ہو جائے. چاند کا کتنا فائدہ ہے نظام شمسی میں، اس زمین کو کتنا فائدہ ہے چاند کا. سمندروں کی طغیانی سب چاند سے مربوط ہے. جس دن میرے وجود کا فائدہ چاند سے زیادہ ہو جائے اس دن میں چاند سے افضل. جس دن میرے وجود کا فائدہ سورج سے زیادہ ہو جائے اس دن میں سورج سے افضل. تو بس یہ ناپتے جاؤ. اپنی اشرفیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھو، کائنات میں جس چیز سے زیادہ فائدے مند ہوتا چلا جاؤں گا اس چیز سے افضل ہوتا چلا جاؤں گا، اور اگر جس چیز سے افضل نہیں ہوں اس سے افضل بننے کی کوشش کرتا رہا ہوں. بہت ٹھہر کے بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت شاید اتنی دقیق گفتگو میں نہیں الجھنا تھا، لیکن میں تاکہ بات پہنچ جائے. اب ہم یہ کیسے
پہاڑ سے افضل ہوئے یا نہیں، چاند سے افضل ہوئے یا نہیں، سورج سے افضل ہوئے یا نہیں، تو اب اللہ کے قانون کو یاد کرو. وہ افضل کو حاکم بناتا ہے، مفضول کو محکوم بناتا ہے. بس دیکھتے جاؤ کائنات میں جس چیز پر تمہارا حکم چلنے لگے اس سے افضل ہو، اور جس پہ نہ چلے اس سے افضل بننے کی صلاحیت ہے، بنو. وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا، انہوں نے اپنی اس حاکمیت کا اظہار کر کے بتایا کہ جس دن افضل ہو جاؤ گے کائنات کی تمام چیزیں تمہارا حکم مانیں گی. انہوں نے جب بہتے پانی پہ قدم رکھ دیے تو پانی ٹھہر گیا. پہاڑوں کو اشارہ کیا تو پہاڑ چلتے نظر آئے. انہوں نے جب چاہا سورج کو مغرب سے پلٹا کے دکھا دیا کہ جب بلندیوں پہ آ جاؤ گے تو کائنات کی تمام چیزیں تمہارے حکم میں آ جائیں. صلاحیت سب کے اندر ہے. اچھا ہماری ہر بات یہ مجبوری ہے ہماری کہ اہل بیت اطہار کے تذکرے پہ آ کے رکتی ہے، چونکہ ان سے عظیم ترین اخلاق کے نمونے ہمارے پاس نہیں ہے. مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس ممبر سے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، سورج کا پلٹا دینا، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، یہ آل محمد کے سارے اختیار کا مظاہرہ نہیں تھا. کبھی آپ یہ سمجھے کہ وہ یہی اتنا آتا تھا ان کو، نہیں، یہ ان کے سارے اختیار کا مظاہرہ نہیں تھا. اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہے، اتنا زیادہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. پھر سن لیجیے لفظوں کو، اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. جتنا دکھایا اختیار صرف اتنا نہیں ہے، اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہے. بس دکھایا اتنا جتنا عقل انسانی برداشت کر سکے. وگرنہ اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اتنا کام تو ان کے دروازے کے غلام کر سکتے ہیں. ایک بہت عظیم رائٹر ہے، مورخ، بہت بڑا نام ہے، جارج جرداق. جارج جرداق کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے، ابھی 6-7 سال پہلے انتقال ہوا. امیر المومنین کی سیرت پہ ایسی مایہ ناز کتاب اس نے لکھی ہے جو ابھی بھی بے مثال ہے. لبنان کا رہنے والا ہے، عیسائی ہے. کتاب کا نام ہے امام علی صوت العدالت الانسانیہ، اردو میں بھی ترجمہ ہے ندائے عدالت انسانی. اور پوری دنیا میں یہ کتاب امام علی کا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے مشہور ہے. آپ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پر. جارج جرداق اپنی اس مشہور زمانہ کتاب میں ایک جگہ یہ بات لکھتا ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جب آج علی کو دیکھتا ہے تو کیسے تڑپتا ہے. میں نے کہا کہ اتنا دکھایا جتنا عقل انسانی برداشت کر سکے. جارج جرداق لکھتا ہے، علی کائنات میں تنہا وہ شخصیت ہے جسے اللہ نے ہر فضیلت، ہر کمال عطا کیا. جارج جرداق علی کائنات کی وہ ذات ہے جسے اللہ نے ہر کمال عطا کیا، ہر شرف،
ہر فضیلت علی کے قدموں میں ڈال دی، اور اس اعتبار سے علی کائنات کے خوش قسمت ترین انسان کا نام ہے، اس کے پاس ساری فضیلت ہے۔ مگر میرے خیال میں علی ایک لحاظ سے خوش قسمت نہیں تھے، یہ اس کی فریاد ہے، ہماری بات نہیں ہے، ایک انسان کی طرف میں نقل قول کر رہا ہوں۔ مگر میرے لحاظ سے علی ایک اعتبار سے خوش قسمت نہیں تھے، اور وہ یہ ہے کہ جو زمانہ علی کو ملا وہ علی کے لائق تھا، جو زمانہ علی کو ملا وہ علی کے لائق نہیں تھے۔ کیوں نہ درد وہ انسان جو دیکھ رہا ہو کہ ایک شخص منبر سنونی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا زمانے والوں جو چاہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جائے، میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں، بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، پوچھ لو۔ اور اس سے منافق اس کے دائرے کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہے علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تو کیا چور چٹار جیسے انسان کا کلیجہ منہ کو نہیں آنا چاہیے؟ انہوں نے اسی کلمے سے سمجھیے آل محمد کے اختیار کہاں تک ہے کوئی حد نہیں، دکھایا اتنا جتنا عقل انسانی برداشت کر سکے۔ جس زمانے میں اتنی چھوٹی عقل کے لوگ رہتے ہوں ان کے سامنے اگر علی اپنی ساری فضیلتوں کو ظاہر کر دے تو کیا ہوگا؟ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے، اے علی اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے بھی سوائے میرے اور تمہارے، اور مجھے نہیں پہچانا کسی نے بھی سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور اے علی زمانے میں تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ اے علی اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ زمانے والے تمہارے بارے میں وہی کہنے لگیں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے لیے کہا تو میں تمہاری ایسی ایسی فضیلتیں بیان کرتا کہ لوگ تمہارے پاؤں کی دھول کو اٹھا کر آنکھوں کا سرما بناتے۔ اس کا مطلب حضرت نے بھی ساری فضیلتوں کو بیان نہیں کیا۔ امیر المومنین کی فضائل کی انتہا کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے سارے اختیار کا مظاہرہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر اس سے زیادہ اختیار دکھاتے تو زمانے کی عقل برداشت کرنے کے لائق نہ تھی۔ جس زمانے میں اس سطح کے لوگ رہتے ہوں، اس سطح کے لوگ رہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے جب علی کا لشکر صفین کی جنگ کے لیے جا رہا تھا، واقعہ سن لیجیے، اسی کے ساتھ میں ربط مسائل کی طرف آ جاؤں گا۔ علی کا لشکر جب جنگ صفین کے لیے جا رہا تھا تو یہ تاریخ میں واقعہ مشہور ہے اور میں شہرت کی بنیاد پر پڑھ رہا ہوں۔ ایک جگہ جب لشکر پہنچا تو ایک دریا تھا، چوڑے پاٹ کا دریا۔ لشکر دریا کے پار جانا تھا، لشکر رک گیا۔ حضرت نے اپنے فوج اور لشکر کے ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا جاؤ دریا کے کنارے وہاں کھڑے ہو کر دریا میں رہنے والی اس مخلوق کا نام لے کے پکارنا، جب وہ اوپر آئے تو اس سے پوچھنا اس دریا میں کم گہرائی کہاں ہے جہاں سے لشکر اتر جا سکے۔ اتنی سی بات پوچھنا تھی سے یہ آدمی آیا دریا کے کنارے، جو نام علی نے بتایا تھا وہ نام پکارا تاکہ اس سے پوچھے۔ جب وہ نام پکارا تو اس نام کے سینکڑوں دریا میں رہنے والے مخلوقات اوپر آ گئے۔ دریا میں کس کس طرح کی چیزیں رہتی ہیں، مطلب بہت سارے آ گئے۔ کس سے پوچھنا بھیا میرا بھی نام یہی ہے، میرا بھی نام یہی ہے۔ اب یہی میں پکار دوں محمد کون ہے تو ہو سکتا ہے 8-10 ہاتھ یہاں بھی اٹھ جائے۔ تو صاحب وہ سب آ گئے، پوچھ کیا پوچھنا ہے، میرا بھی نام، میرا بھی۔ اس
نے کہا پوچھنا تو ایک سے تھا، یہ تو اتنے سارے آ گئے، کس سے پوچھوں؟ گھبرا کے آیا حضرت کی خدمت میں، مولا اس نام کے بہت سارے. تو حضرت نے ولیت بتائی، فلاں ابن فلاں جا کے کہنا. اب جس نے پکارا تو پہلے سے کچھ کم، مگر اب کے بھی کئی سارے آ گئے. ان کے ابا کا نام بھی کامن تھا. آپ ایک پوچھ، میرا بھی نام یہی، میرے ابا کا نام بھی. پھر پریشان ہوا، ایک سے پوچھنا. تاریخ کہتی ہے یہ 7 بار آیا، ہر بار تعداد کم ہوتی گئی، مگر اسے ایک سے پوچھ رہا تھا. جب 7 بار آیا تو پھر حضرت نے 7 نسلوں کے نام بتایا، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. اور اب جب اس نے 7 نسلوں کا شجرہ پڑھا دریا کے کنارے، تو ایک تھکا ماندہ سا اب اکیلا ایک آیا. تھکا اس لیے تھا کہ 7 بار بیچارہ پہلے بھی آ چکا تھا. ہم تو بار صلوات پڑھ لیجیے بول محمد. تھکا ماندہ کوفتا سا بیچارہ تھکا ہوا ایک دم. ہاں بھیا پوچھ، یہ شجرہ میرا ہے، یہ میرے آبا و اجداد کے نام ہے، میں وہ اس شجرے کا ہوں. یار پوچھنا کیا تھا، یہ بس پوچھنا ہے کہ بتا اس دریا میں کم گہرائی کہاں ہے جہاں سے لشکر اس پار جا سکے. جیسے ہی یہ سوال اس نے اس کے سامنے رکھا، تاریخ میں نسیر ذکر ہے اس آدمی کے نام کا. جب اس نے یہ سوال کیا تو دریا کی مخلوق کی شکل کی رہی اللہ جانے، ایک بار وہ کھلکھلا کے ہنسا، کہنے لگا کہ تیری عقل پہ سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے. کہنے لگا کیوں؟ کہ احمق نادان آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، مگر تیری عقل میں ذرا سی یہ بات نہیں آئی کہ جو علی دریا میں رہنے والی مجھ مخلوق کی علی سے ہی پوچھ لیتا ہے، علی آپ خود ہی بتا دیجیے نا کم گہرائی کا. اور اب تک تو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات فضیلت. اب سمجھ میں ایسی آئی کہ واپس آیا اور حضرت کے قدموں میں سر رکھ دیا. یا علی آپ خدا ہیں، یا علی آپ خدا. قتل کیا، زندہ کیا، اب ایک غلط چیز. حضرت امیر المومنین اور اہل بیت کی زندگی میں آپ کو سب کچھ ملتا ہے. 1400 سال پہلے آپ نے سب کچھ کہا، میں چاہوں تو بہتے ہوئے پانی سے مدینے کے گھروں میں اجالا کر سکتا ہوں. کل نبی نے کہا تھا، آج بجلی دیکھ کے ہر کوئی بتائے گا علی کیا کہہ رہے تھے. ایک زمانہ آئے گا جب مغرب میں بیٹھا ہوا انسان مشرق والے کو سن رہا ہوگا، دیکھ بھی رہا ہوگا. ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ہر چیز کی پیشن وہی کلام امام نے. سوال یہی ہے کہ جو اس زمانے میں سب کچھ کہہ رہے تھے کیا کیوں نہیں؟ بجلی 1400 سال بعد ہمارے ہاتھ نہیں، کل علی کہہ رہے تھے، جب کہہ رہے تو کر بھی سکتے تھے، کیا کیوں نہیں؟ کیا اس لیے نہیں کہ جوڑ جڑاتی وہی بات کہ زمانہ اس لائق نہیں تھا. اور برداشت کر پاتا، لہذا اتنا دکھایا جتنا برداشت کر سکتا. یہ شخص علی کے قدموں میں آتے سر رکھ دیا، یا علی آپ خدا ہیں. حضرت نے بڑا سمجھایا، نہیں مانا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں ستیات یہ ہو کہ علی کی ایک معمولی فضیلت دیکھ کر علی کو خدا کہہ بیٹھے، اس زمانے میں علی اگر بجلی بنا دیتے، سیٹلائٹ بنا دیتے، کیا نہیں. ان کی بنیاد دے گئے، اس پر عمارت انسانیت بعد میں تعمیر کر گئی. اس وقت اس لیے کہا کیا نہیں جو زمانہ اس لائق نہیں تھا، اور سچ ہے کہ زمانہ اس لائق نہیں تھا.
کہ واقعی اس زمانے کو، اس زمانہ کہ آج تک ابھی دنیا اس بلوغ تک نہیں پہنچی، اگر زمانہ اس لائق ہوتا تو علی کی عظمت کو اگر زمانہ سمجھا ہوتا تو کیا حالت سجدہ میں اس طرح سر شکافتہ کیا جاتا؟ اگر زمانے کو فاطمہ کی عظمت کا ادراک ہوتا تو کیا اس طرح بی بی میں مسائل کے پہاڑ توڑے جاتے کہ رسول ذاتی مرثیہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائے؟ سبت علیہ مصائب اللہ عنہ، سبت علیہ میں سے نہ لیا لیا۔ اگر زمانے کو حسن کی عظمت کا احساس ہوتا تو کیا کلیجے کے 72 ٹکڑے اس طرح کٹ کٹ کے تشمیلیں گرتے؟ اگر پتا ہوتا حسین کی ذات گرامی کا نام ہے تو یوں کربلا میں نروا ارادہ میں 3 دن کا پیاسا ذبحانہ کیا جاتا۔ حسین کے خیمے میں عاشور کی رات جو اصحاب جمع تھے وہ کائنات وجود کے بالا ترین کردار تھے۔ حسین نے قیام کیا اس لیے کہ اس دن 72 موجود تھے، اور آخری حسین بھی جب ہی آئے گا جب ہم اپنے معاشرے کو کربلائی کردار میں ڈھال لیں گے، جب زمانہ قدر و منزلت پہچاننے کے لائق ہو جائے گا۔ جنہیں حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ، ان اصحاب نے گلوں پہ ننگی تلواریں رکھ کے کہا مولا جانے کی بات کر رہے ہیں، حکم دے تو اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ لیں گے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس خیمے میں ایک سن رسیدہ صحابی ہے حسین کا، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر کے قبیلے کے ہیں، قبیلہ بنی اسد، بظاہر رشتہ داری بھی ہے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر سے 1.5 یا 2 سال سن زیادہ لکھا گیا ہے تاریخ۔ اتنا بوڑھا صحابی عزم و ہمت کے ساتھ کہتا ہے مولا لاشیں ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تبھی تو حسین نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے۔ عاشور کا دن تھا، حسین کا یہ بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجا زخموں سے چور چور ہو کر زمین کربلا پہ گرا، آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جیسے ہی سلام آخر سنا، حسین اپنے حبیب اپنے چاہنے والے ساتھی کو ساتھ لے کر مسلم ابن اوسجا کے سرانے پہنچے۔ روایت کہتی ہے مسلم کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، حبیب مولا کے قریب کھڑے تھے، قبیلے کے تھے۔ ایک بار حبیب نے جھک کے پوچھا مسلم اگر میرے لیے پتا ہوتا کہ عنقریب میں تم سے آ کے نہیں ملوں گا تو تم سے کہتا مجھے ساری وصیتیں کرو، مگر جتنا وقت ہے اس کے لیے اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ سانسیں اکھڑ رہی تھی، زبان ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ روایت کہتی ہے مسلم نے بے کسی کے عالم میں آنکھوں سے آقا کی طرف اشارہ کیا اور کہا حبیب جب تک ہو مولا پہ آجنا، اللہ کو اللہ خدا کسی کا میں نہ رونا ہے سوائے مظلوم کو مولا کی۔ ایسے جانے والے صحابی تھے حسین کے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، آنکھوں سے اشارہ کیا، بس یہ وصیت ہے حبیب مولا پہ آجنا ہے۔ ایسے جانسار صحابی کا لاشا حسین مقتل کی زمین سے اٹھا کے لائے، خیمہ گاہ میں آ کے لاشے کو رکھا، اور حسین دروازہ خیمہ پر ایک کرسی پر جیسے ہی بیٹھے، عباس والی اکبر ساتھ ہے، کیا دیکھا خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ تلوار لیے ہوئے
رہا ہے بچہ کون ہے یہ بچہ پاس لے کے آؤ. ننھے سے بچے کو آقا کے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. کہا میرے نام کیا جاتا ہے, کہاں جا رہے؟ کہا آقا آپ کی نصرت کے لیے میں مجھے میرا بیٹا ہو کون ہے میرے نام؟ کہا آقا میں اسی مسلم کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ کیا مسلم ابن اسد کا بچہ. مسلم ابن اسد جس کا لاشا ابھی آپ مقتل سے لائے. آقا نے کلیجے سے لگا کے کہا بیٹا سر پہ ہاتھ پھیرا, جاؤ میرے بیٹا خیمے میں جاؤ, تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. روایت کہتی ہے جیسے ہی آقا نے کہا دروازہ خیمہ سے ماں کی آواز آئی, آقا اب اس کلیس کے پاس آپ تربیہ کرنے کے لیے بس یہی بچہ بچا ہے. مولا میرے نام کو مردن کی اجازت دیجیے. میں آخری ہدیہ اپنے آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. ماں نے اتنا اصرار کیا کہ حسین نے رو کے بچے کو مقتل کی طرف بھیج دیا اجازت کے لیے. ننھا سا بچہ سر بلند کیے ہوئے پورے شجاعانہ انداز میں مقتل کی طرف بڑھا. لشکر آقا سامنے ہے, آقا دروازہ خیمہ پہ بیٹھے ہیں, ماں دروازہ خیمہ سے منظر دیکھ رہی